ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم ضمیر اکرم صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں. مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس کتاب کو اردو میں اس کو پبلش کرنے کی بہت ضرورت ہے. جب آپ اجازت دے دیں گے تو یہ ذمہ جی داری ہم لے لیں گے اور ٹھیک، میں بہت اچھا پبلشر سے چھاپیں بات گے. کروں گا. میرے خیال میں امیزون کو شاید آپ ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی اس کا مقابلہ شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی جب ہماری کتاب آپ جو دیکھیں گے جوہر نشر تحقیق، تو آپ اسے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ اسٹینڈرڈ صحیح مینٹین کیا انہوں نے. تو جی بالکل انشاءاللہ. وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جب بھی آپ کو اگر آپ پسند فرمائیں، کیونکہ ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس جو ٹرانسلیٹر اس معاملے میں موجود ہیں، رابطہ فورم انٹرنیشنل کے جس کا بڑا یعنی 2007 سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اور جو ایف ایم سی ٹی پہ بھی ہم نے بہت بڑا ایک سیمینار کیا تھا جی. اسلام آباد میں، جس کے اندر ہوں. جنرل احسان بھی تھے اور مشاہد حسین سید بھی تھے، پھر وہ اپنے جسپال تھا، اور وہ اپنے دوسرے جو ظفر جو ہیں وہ بھی تھے. ظفر نواز جسپال. نہیں، جی. ظفر نواز جسکر دوسرے جو ظفر اقبال ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ بھی تھے. ظفر چیمہ. ہاں، چیمہ بھی چیمہ تھے. کا. جی چیمہ جی. اس وقت بہت ڈر رہے تھے کہ صاحب مجھے وہ اپنا پیپر نہیں دینا چاہتے تھے کہ صاحب کوئی نقل کر لے گا. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، نقل نہیں ہوگی، میرے میگزین میں چھپ جائے گا. جو چھپ گیا تو وہ بہت خوش ہوئے پھر، کیونکہ وہ اس کے بعد میں کیونکہ ایک چیز وہ بہت ٹیکنیکل تھا. تو جی وہ میرے پاس ابھی بھی ایک دو چار کاپیاں میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ریکارڈ پہ ہمارے محفوظ ہے. تو انٹریکشن نے ہم نے وہاں پر میں یہ پبلشر سے میں جی پبلشر سے بات کر کے نا پھر آپ سے رابطہ ہاں، یہ کروں تو گا. ہو وہ گیا. بھی کراچی میں ہی ہیں. یہ میں اس کو تو آپ خوش ہوں گے، کیونکہ اس کا ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام میں اردو میں صرف ہم فالو کرتے ہیں، اور کوئی جی آدمی کوئی بھی پاکستان کے اندر، جو پہلی کتاب بھی میری ہے یہ جوہر نشر ہے کہ اردو میں اور پیسفل یوزز پہ، یہ پہلی کتاب ہے جو کہ نعیم صاحب نے اس پہ تبصرہ بہت اچھا کیا ہے، جو جی سابقہ چیئرمین ہیں، وہ جی. بھی جی ان کا تبصرہ بھی اس میں شامل ہے. تو جی. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا یہ اگر وہ امیزون اجازت دے دے تو یہ اردو میں بھی چھپے. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ سندھی میں بھی چھپے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. بالکل بالکل. کوئی بات، کوئی حرج نہیں کس چیز. تو اچھا، اب میں آگے چلوں تو جی جو اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ امیزون کا یا انڈیا کا اتنا اثر ہے کہ امیزون تک کے معاملے کو وہ دبا لیتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا ایگریمنٹ کے باوجود بھی؟ یہ کیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ خریدار ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر انڈینز نے چھا گئے ہیں نا. جی ہاں. وہ ہر چیز میں، فیس بک میں، ٹویٹر پہ، ادھر سے ادھر جہاں بھی جائیں تو وہ انہوں نے، اور پھر اوپر سے انہوں نے اپنے خود ایز اے کانشیس پالیسی ٹرولز بنائے ہوئے، ٹرولنگ کرتے ہیں لوگوں کو. وہ انہوں نے امپلائی کیا ہوا ہے اسپیسیفکلی ٹرولنگ کرنے کے لیے، ڈس انفارمیشن. آپ کو پتا ہے وہ ڈس انفو لیبز جو ایک جہاں وہ آپ لیب دیکھیے، بنی تھی، لیب جو نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں. اور یہ تو چھوٹی بات ہے، آپ دیکھیں وہ تو آرگنائز طریقے سے لوگوں کو باہر ملکوں میں جا کے مار بھی رہے ہیں. ہمارے آپ نے دیکھو کینیڈا میں، لنڈن میں جو واقعات ہوئے ہیں، تین واقعات ہو جی چکے ہیں. جی. تو تو اب مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ یہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ انڈیا کا برا وقت اس لیے شروع ہو گیا کہ جب کبھی بھی یہ سونے کی چڑیا بنی ہے تو پہلے تو یہ آتے تھے سینٹرل ایشیا سے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. اب 7 سمندر پار سے امریکہ آ گیا ہے سونے کی چڑیا کو ختم کرنے کے لیے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ان کا برا ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ نہیں رہے ہیں ابھی سے ہی جو ڈسیپشن میں جو خود فریبی کا شکار ہیں کہ صاحب ہم نے آپ جیسے ہیجمنی کا لفظ آپ نے کہا کہ بالادستی جو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، کیا کر لے گا ہمارا. تو پھر ہمارے جو اس کا جواب ہم نے دیا ہے اپنے ایک پروگرام میں کہ بھائی جو ہم اتنے ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کو جب آپ غوری کا تجربہ کر رہے ہیں، جب ہم MIRV ابابیل کا تجربہ کر رہے ہیں، تو آپ کو میسیج دے رہے ہیں نا کہ بھائی ہم ابھی زندہ ہیں، اور اب ہمارے پاس اور نام بھی کیسے کیسے ہیں. ہمارے ابابیل کا نام ہے جو ابرہا کے لشکر کو جس نے تباہ کر دیا تھا. تو میسیج تو سب لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہا ہے، لیکن ان کا ابھی کیونکہ وہ 1000 سال تک غلام رہے ہیں، تو ابھی تک وہ ان کا وہ اسپرنگ ہے جو ایک دم سے اچھلا ہے. تو دنیا میں اپنی بالادستی کو قائم کرنے پہ زور دے رہے ہیں.
جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے. یا اس پہ جی کچھ کہنا کس چیز چاہتے ہیں کی؟ آپ، تبصرہ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کر دیجیے جو میں نے کہا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میسج نہ صرف ہم نے انہیں بھیجا ہے لیکن ان کو میسج مل بھی گیا ہے. مل گیا. ہاں یہ مجھے اچھا ہاں، سننا تھا. اتنا ہی کہہ دوں کہ ان کو میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر مل گیا ہے. تو راجر ہو گیا پھر. یہی کہیں گے نا جی، راجر ہو گیا. اب یہ آپ سے ایک اور بات کر لوں جی. کہ یہ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی درخواست کی ہے. ہوں. اس میں اس سے تنظیم میں شامل ہونے کے ظاہر کے فوائد تو بہت ہیں، لیکن اس کا ایک جو پس منظر ہے، شاید ہم پاکستان اوپن ہو رہے ہیں اور وہ اپنے لیے آپشن کو بڑھا رہے ہیں. آئی ایم ایف اور اس کے علاوہ بھی اس دوسرا جو گروپ ہے اس سے مل کر ہم ان کو میسیج بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے آپشن موجود ہیں. فرمائیں گے اس پر کچھ؟ اچھی بات ہے. ہمیں ایسے جو نان ویسٹرن سینٹرڈ تنظیمات ہیں برکس کی طرح، یا ایس سی او جو ہے، اس میں شمولیت ہماری ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپشنز کو اور وسیع کرنا ہے، اور بڑھانا ہے اپنے آپشنز کو. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم برکس کو جوائن کریں گے. صرف اب اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کس حد تک ہماری مخالفت کرے گا نہیں تو یا اس سے کیا فرق کس پڑے گا؟ آپ نے دیکھا تھا اگست کرے گا. میں جب جب جی. ہوا تھا تو ہوں. انڈیا نے مخالفت کی تھی، لیکن پھر وہ انہوں نے نہیں مانی نا. ہمارے جو سابقہ سفیروں سے میری باتیں ہوئیں تو انہوں نے یہ جی. کہا کہ رشیا نے اب ان کے اوپر انحصار کرنا چھوڑ دیا، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے، اب یہ چلا گیا ویسٹرن بلاک میں، امریکہ کے بلاک میں. تو مجھے فرمائیں کہ کیا وہ ویٹو کر سکتا ہے؟ آپ نے اگر سوال کیا تو. ویٹو نہیں ہے، اس میں ویٹو نہیں ہے، لیکن وہ اندر مسئلے پیدا کر سکتے ہیں ہندوستانی. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی اسی طرح کا ایک الگ سے گروپ ہے جو کہ جو امریکہ کے خلاف بنا ہے، جو اکنامک گروپ ہے، آئی ایم ایف کے معاملہ ہے. وہ اعتراض ہم پہ کر سکتے ہیں. انڈیا اگر اعتراض کرے گا تو وہ جو رشیا اگر رشیا اور چین چاہیں گے تو وہ انڈیا کیا کر سکے گا؟ کر سکتا ہے کچھ؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ اگر کیونکہ ہماری حمایت جو کر رہے ہیں، چین جیسا ملک وہ بہت طاقتور ملک ہے اور اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے برکس میں. تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر چین کا ہماری حمایت کرے تو. میں تو یہ اور سمجھتا ہوں کرے کہ بغیر چین گا. کی، ہماری مرضی کے بغیر ہم نے یہ نہیں کیا ہوگا. جو ہم نے اس وقت جو وہاں پر جو درخواست ڈالی ہے، چین کی میرے خیال میں مرضی شامل ہوگی، اور ایس سی او میں بھی ہمیں چین نے ہی شامل کروایا. جی بالکل، بالکل صحیح بات ہے. تو جو آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں اتنا جو مواد دیا ہے، اور جس لیول کے آپ کی شخصیت ہے، اس نے ہمارے ناظرین کرام کو، یعنی ان سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے، اور متاثر بھی ہیں آپ سے. ہم پہلے سے بھی شکریہ. ہیں. آپ کو ایک دو دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو جی رابطہ فورم کی طرف سے ہم نے ایک دو دفعہ آپ کو ویبنار میں بھی آپ کو زحمت دی تھی. جی جی یاد ہے مجھے. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی کھل کر گفتگو کی ہے، جو کہ شاید دوسری مقام پہ شاید آپ نے نہ کی ہو یا ہم نے نہ سنی ہو. لیکن ہم انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اور آپ نے جو یہ پروگرام دیکھا ہے وہ ایک بہت ہی جامع ہے، اور بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ضمیر اکرم جیسے جو کہ فرزند پاکستان ہیں، اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جو پاکستان کے لیے جب بھی رہے، جہاں بھی رہے، ہر وقت پاکستانی خدمت کرتے رہے. ایسے لوگوں کی گفتگو سننا آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے تقویت کا باعث ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے جو ہاکس ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے پہلے جب ایک زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں ہمارے تمام سیکرٹریز کو امریکن ہاک کہا کرتے تھے. آج کے دور کے اندر ہمارے ہاک کم ہیں، لیکن ضمیر اکرم صاحب ان ہاک میں شامل ہیں. اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.